शेख वकास अकरम साहब हरगिज़ अपनी जमात को बाज़ाब्ता राब्ते के हवाले से वो एक कांटा लगा चुके हैं। कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता लाशें भी हम उठाएं और बाज़ाब्ता राब्ते भी हम करें। आप पहल हुकूमत को करनी चाहिए, हमने तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फराम की है। देखिए, उनकी मर्ज़ी है, करना चाहेंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। ये तो ऐसे ही है कि आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया और मैं आपके प्रोग्राम पे चला आया। अगर मैं आ जाऊं आपके प्रोग्राम पे, वैसे नीचे आके दरवाज़े पे खड़ा हो जाऊं, तो प्रोग्राम में तो नहीं बैठ सकता। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बात जो उनका हमेशा से नुक्ता नज़र रहा है वो यही रहा है कि वो हमसे, पीपल्स पार्टी से तो बात करना नहीं चाहते। ये जो इस वक्त उन्होंने एक बड़ा अच्छा ओवरचर किया है, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें इसको लेकर आगे चलना चाहिए। हम तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के सियासी तौर पे अपने मामलात को हल करना चाहिए। मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो पहल कीजिए ना, वो तो आपके फ़ायदे में ही है। मैं थोड़ी सी बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो असल में तो सिर्फ फ़ौज से बात, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, खास आप किसी और से बात नहीं करना चाहते। अब उन्होंने जो अनअपोलोजेटिकली जी बहरहाल उनसे बात, मैं वो जो भी करना चाहते हैं अपोलोजेटिकली, अनअपोलोजेटिकली, बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी, जैसे भी है, मगर बात वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। मगर उनका अंदाज़ हमेशा से ऐसा है कि जब उन्होंने किसी से बात करनी होती है तो पहले धत्कारते, डराते, धमकाते हैं। मगर वो भूल जाते हैं कि सियासी लोग तो एक दूसरे की बात सुनते हैं, दरगुजर करते हैं। मगर आप एक ऐसे लोगों को जिनका काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, गोलियां खाना है, शहीद होना है, आप उनको बोलें कि मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा करूँगा, और उसके बाद आप ये समझें कि असल में जब मैं ये कह दूंगा ना तो फिर मेरे से बात शुरू कर देंगे। फिर ऐसे होता नहीं है। और यहाँ पे जो मरियम साहिबा के साथ तो हुआ। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मुश्किल हो जाता है ना, जो ज़बान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सारी बातें दोबारा से दोहराना नौ में भी नहीं था। जी, तो मैं वो दोहराना शुरू कर दूंगा कि इन्होंने कोर कमांडर के घर को आग लगा दी, इन्होंने अस्करी टावर को जला दिया। अभी बात कर रहे थे शेख साहब के हॉकिश एलिमेंट से काम नहीं होने दे रहे। यू आर कंसिडर्ड द सीनियर एलिमेंट्स ऑफ योर पार्टी। मैंने तो आपकी शुरू में कह दिया कि इसका अगर किसी ने, हमने रास्ता ढूंढना है तो हम ही सियासतदानों ने ढूंढना है ना, और जमहूरी तरीक़ाकार के ज़रिए ही ढूंढना है, और पार्लिमान के अंदर बैठ के ही ढूंढना है। लेकिन प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है कि जहाँ पे हम 2 कदम चलते हैं, 2 कदम, और उसके बाद जनरल डायर का जिक्र आ जाता है। जिक्र तो फ़िरौन का भी आ सकता था, मगर जनरल का जिक्र ज़रूर डालते हैं डायर के साथ। तो जब वो खुद तमाम सहाफ़ियों को बुला के बीच मुज़ाकरात जब चलने लगते हैं और ऐसी कोई गुफ्तगू फरमाते हैं, तो उससे सियासत आगे तो नहीं बढ़ती, ना जमहूरियत आगे बढ़ती है, ना मुज़ाकरात। या ऑथोरिटेरियन रजीम, आज भी ये ट्वीट किया पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। मगर मेरा आपसे सवाल है, कुछ मिजाज है। देखिए, हमारी तरफ से तो आपको याद होगा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले, मैं थोड़ा सा माजी में जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब ये हुकूमत कंट्रोवर्सी का शिकार, इलेक्शन कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहे थे, तो आपको मालूम है कि हमने इनको दावत दी कि आप आके हुकूमत बना लीजिए। हमें हमारी बात किसी ने नहीं मानी, और सब ने कहा कि ये तो वैसे ही कह दिया, इन्होंने बनानी थोड़ी देने थी। तो फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हुकूमत बना लें। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन किया था। फिर चांद साहब डेलीगेशन लेकर चले गए बाकायदा खुद, और उन्होंने कहा नहीं, आप हुकूमत बनाएं, हमारे पास ये मैंडेट है कि हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन जब आपका पूरा खेल ये हो कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। सर, तो मैं तो बल्कि अगर मैं आप माजी में जा रहे हैं ना, तो मैं भी जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि 2 वोटों से अक्सरियत हासिल की हुई शहबाज शरीफ की हुकूमत को अगर आपने रिज़ाइन करके घर जाना बेहतर समझा, ना कि टफ टाइम बेहतर देना समझा, वो भी हमने देखा कि एक लेने के देने पड़ गए उस फैसले से भी। हर फैसले का एक खमियाजा भुगता है। लेकिन आज जब पहली बार वो पार्लियामान का रास्ता ढूंढ के बात कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियली बाज़ाब्ता राब्ता करो, ऑफिशियली स्पीकर को लेटर भेजो। ज़रूरत है इस चीज़ की सर, पहल कीजिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई हर्ज नहीं है, तो मेरे बेहतर है। कोई हर्ज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कोई हर्ज नहीं है, हमें ही पहल कर देनी चाहिए, हमें ही बात कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है उसमें, प्रॉब्लम ये रवैया है। यानी इससे पहले 5 मरतबा हम पहल 2, 3, दोएम, सोएम सब कर चुके हैं, लेकिन हर मरतबा जब बात शुरू होती तो थोड़ी देर में खान साहब कहते हैं ओ ये तो मेरे से एनआरओ मांगता था, या थोड़ी देर के बाद कहते हो मैंने तुझे कहा था जाके बात कर। आपने ये अभी देखा है, ये अभी पिछले दिनों हुआ कि एक तरफ से डेलीगेशंस भेज रहे थे
دوسری طرف کیمرے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے تھے کہ کس نے کہا تھا تجھے جانے کے لیے؟ میں نے کہا ہے تجھے بات کرنے کے لیے. تو خان صاحب کی جو بات کے اندر جو بار بار لوگ یہ اصرار کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ سوائے خان صاحب کے تو پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بندہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس وقت پی ٹی آئی میں خان صاحب کے علاوہ. خان صاحب وہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب ویسے تو بات کر کے پھر بھی جائیں 35 پنکچر کی طرح تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فلی آن بورڈ نہیں ہے, کل کو اس ٹیم کو انگیج کریں وہ مکر جائیں؟ مجھے لگتا ہے گیم کھیل رہے ہیں. کون گیم؟ خان صاحب ہمیشہ سے. خان صاحب کا یہ طریقہ کار, خان صاحب کو فائدہ بھی اسی وجہ سے ہوا, ساری زندگی کامیاب بھی اسی وجہ سے ہوئے, اور خان صاحب کی ناکامی میں بھی اسی پہلو کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ خان صاحب یہ جو کھیل کھیلتے ہیں جس میں انٹیمیڈیشن بھی ہوتی ہے, جس کے اندر ایک ہیوبرس بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, جس میں نیگوشیشن بھی ہوتی ہے, خان صاحب کا یہ کھیل چل نہیں رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو جن لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی عادت ہے اس طرح کے لوگ غالباً ان کے ساتھ نہیں, سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, اور قسم کے لوگ ہیں. تو خان صاحب کے ذہن کے اندر جو پرانی کامیابی کا زینہ ہے وہ چل نہیں رہا, وہ چل نہیں رہا, اور وہ اسی کے اوپر برابر مگر ابھی بھی آپ جب کہتے ہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں, آپ کو ذہن میں یہی ہے کہ یہ ٹیم کو آگے کر رہے ہیں مگر فلی آن بورڈ نہیں ہے. جی نہیں, بالکل نہیں ہے. کل کو ہاتھ اٹھا لیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا ہاتھ. وہ اردو کی ایک مثال ہے, اس کا مطلب یہ ہے, وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کا کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنگن ہاتھ میں پہنے ہوں وہ شیشے میں نہیں دیکھتے. یہ میں آپ سے کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو ہوگی, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ تو ہمیں 8-10 سال ہو گئے ہیں یہ جب سے خان صاحب سیاست میں ایک میجر پلیئر بنے اور بنے ہیں میجر پلیئر, ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کوئی نیگوشیشن کا راؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. سر آپ کی جماعت میں ہاکش ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے, وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں جی. نہیں, ہر جماعت لوگوں نے ایکٹیولی آج ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آج ان کو تڑپنے دو. نہیں ایسا, لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے لوگوں کے, بلکہ نقصان سے میری بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں لے کے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی سر. دیکھیں میاں صاحب 375 دن جیل میں رہے, مریم بی بی 160 دن کے قریب جیل میں رہیں, شہباز شریف 340 دن جیل میں رہے, خواجہ سعد رفیق 462 دن جیل میں رہے. I mean the list goes on over here. 175 دن رانا ثناء اللہ صاحب, سلمان رفیق صاحب, I mean مفتاح. اور اس دورانیے میں جو سلوک بھی کیا گیا رانا صاحب کے متعلق تو کئی لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا, برا ہوا, کیا سلوک کیا گیا, اور تب بھی آواز ہم نے اٹھی and this is on record. حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں آج وہ بڑی مثبت رویے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب اپنے پیر پہ کلہاڑا مارنا تو کم از کم چھوڑ دینا. خواجہ سعد رفیق is very positive, رانا ثناء اللہ is very positive, one of the senior elements. absolutely آپ بات درست کر رہے ہیں. مگر اس سارے پین کے بعد بھی لوگوں کو ایک ان کو گمان ہے, ان کی خواہش ہے کہ جمہوری سفر آگے بڑھے. خان صاحب پرابلم جو اس وقت ہے نا جی وہ کریڈیبلٹی کی ہے. میں اس کریڈیبلٹی سے پہلے کہنا اسٹاپ یو فار اے منٹ اینڈ آئی آسک یو اباؤٹ کریڈیبلٹی. اب آ گیا آپ کا دور, اب ہو گئے ان کے بندے اندر, ڈبل ہو گئے یہ پابند سلاسل کے دن. خان اندر, میاں صاحب اگر 375 دن تھے, خان 500 دن اندر رہے, آپ کی یاسمین راشد 600 سے زائد دن اندر ہیں, شاہ محمود قریشی 500 دن کے قریب جیل سے اندر ہے, اعجاز چودھری 600 دن ہو گئے, عمر سرفراز چیمہ 600 دن ہونے کو ہیں. ایک لمبی فہرست ہے ادھر بھی سر, ڈبل ہو گئے سارے نمبر. اب انتقام ڈبل ہو گیا, کافی نہیں ہو گئی ہے نا. پرابلم یہ ہو گئی کہ دیکھیے ہمارے اوپر جو کیسز تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی گاڑی میں روک کے ہیروئن ڈال دی, اس بنیاد پہ رکھا. وہ آپ کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے, آپ جو مرضی کرتے رہے, ایک سپریم کورٹ کا جج لگا دیا. اچھا فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا 9 سال, فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا 9 سال, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیسز کی نوعیت جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے, یہ نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. سر بیلے ملے, مگر کیسز اٹینڈ کریں, میں کوئی بھی ابھی کینسر پیشنٹ یاسمین راشد 600 دن اندر ہے سر, آپ دیکھیے کا دل مانتا ہے. میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. کنوکشنز ہوئے ہیں جی بالکل, وہ بھی نہیں ہوتی, مگر اب شروع ہو گئی نا, ابھی آپ کے سامنے انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی. یہ پہلے تو آپ کا گلہ برحق تھا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے کوئی انڈائٹمنٹ 1.5 سال سے زائد ہو گیا. جی مگر یہ ہمارا قانونی طریقہ تو سلو ہے, ہم مانتے ہیں, ہماری بھی ایسے ہی ہوئی تھی انڈائٹمنٹ, لیکن اب انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں. وہ تمام ایویڈنس اکٹھا کر کے عدالتوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے, مقدمات چلنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کسی بھی جگہ پہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ساکھ کے اوپر سوال ہے عمران خان کی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی وہ ونک فائٹ ٹاک والی جو ایک کھیل ہے, جو وہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل جو چلتا ہے وہاں پہ, میرے خیال میں ایک ریزنبلی گڈ فیتھ کانورسیشن کی ضرورت ہے پارٹیز کے درمیان. میرے خیال میں
ایک یہ تناؤ ہے سیاسی جس میں کوئی گفتگو نہیں ہو پا رہی، کوئی ریزنبل گفتگو بھی نہیں ہو پا رہی، اس تناؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو خان صاحب کو تھوڑے سے اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس پارٹی میں خان صاحب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ معلوم ہے، مجھے بھی یہ معلوم ہے۔ رانا صاحب مانتے ہیں اس حقیقت کو، کہتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، کبھی ہوتے ہی نہیں دیکھ رہے نا۔ جی، کیونکہ دیکھیے خان صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا نواز شریف صاحب تیار میں نے ہوں ان کی، دیکھیے نواز شریف صاحب نے تو ہمیں یہ آج یہ سب لوگ جو میں پروگرامز میں جاتا ہوں تو ہر بندہ کہتا ہے ٹروتھ آف اینڈ ریکنسیلیشن۔ بھائی یہ کس نے کی تھی بات؟ یہ کس نے کی تھی بات پہلی مرتبہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی؟ یہ آپ کو یاد ہے؟ یہ میاں نواز شریف نے کی تھی۔ انہوں نے ایک سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں بہت ہو گیا، ہم سب کو بیٹھ جانا چاہیے۔ جب یہ ہوا، مگر اب آپ حکومت میں آئے ہیں، نہ ٹروتھ ہے نہ ریکنسیلیشن میں نے آپ کو میں وجہ تو بتا رہا ہوں، اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو میاں نواز شریف صاحب اس تمام جو بھی چیزیں چل رہی تھیں اس کے باوجود چل کے بنی گالا خود چلے گئے، سڑک بھی بنوا دی، اگرچہ یہ نہیں مانتے سڑک بنوائی، چلے گئے، انہوں نے کہا میری سڑک، انہوں نے کہا یار ان کی سڑک بھی بنوائیں، خود چل کے چلے گئے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا میاں نواز شریف کا یہی رویہ رہا ہے۔ سر یہ کہتے ہیں، آخری سوال، یہ کہتے ہیں یہ نہیں اس اپرچونٹی کو سیز کریں گے، شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے، تو یہ ان کا نقصان ہے، دیر لاس۔ دیکھیے جمہوریت کا نقصان تو ہو رہا ہے نا، آہستہ آہستہ ہماری سپیس جو ہے وہ جمہوری سپیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ میں دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے ہی ایسا لگتا ہے، کیونکہ میں ایک بائسڈ آدمی ہوں، میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو کوئی بھی میرا اوپینین فیئر نہیں ہے، ان بائسڈ اوپینین میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن میرا بائسڈ اوپینین یہ کہ خان صاحب کی جو پرووکیشن ہے اور خان صاحب کی جو شدت ہے یا جو ان کا رویہ ہے اور جو وہ زبان بولتے ہیں اور جس طرح وہ کبھی کسی کو کہتے ہیں میں قبر تک تیرا پیچھا کروں گا، کبھی جنرل ڈائر، کبھی کسی شہید ہوئے جرنیل کے خاندان کے متعلق کیمپین چلواتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، کبھی امریکہ میں ملینز آف ڈالرز کی کیمپین کر کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن سوشل میڈیا تھوڑی دیر خاموش کروا دینا۔ نہیں رویہ تبدیل کر لیں، سوشل میڈیا خود ہی ٹھیک ہو آپ جائے لوگ کمیٹی بنا رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا، مجھے نہیں معلوم۔ سر کمیٹی بن رہی ہے، بات آگے بڑھنی چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پہل کر دینی چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں تو؟ بڑھنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہل کرنے میں بھی جو سبکی کا پہلو ہے، جو خان صاحب کے یہاں نقش ہے، ان کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر ان کا مقصد صرف سبکی کرنا ہے تو دیکھیے میڈم کوئی بھی سبکی نہیں کرواتا نا، تو 5-7 مرتبہ تو ہو چکی، باہر نکل کے پھر کہیں گے او این آر او ماں وہ میرے ساتھ ڈیل کرنے آئے تھے، میں نے ان کو بولا کہ ڈیل میرے ساتھ جو کرے گا میں اس نہیں، یہ چلتا ہے، ایسے نہیں چلتا۔ گڈ فیتھ میں کر لینا، ہم بھی سیاستدان ہیں، آپ بھی سیاستدان ہیں، بیٹھ کر بات کر لیں، مگر آپ نے اوئے توئے اگر کرنی ہے تو دوسری طرف بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کی تذلیل ایک ہی دفعہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیا کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا تو اب نہیں ہو رہا نا پیچھا، نہ پیچھا ہو رہا ہے نہ بات ہو رہی ہے، تو اس کو بدل دیں، اپنے رویے کو تھوڑا تبدیل کر دیں، تھوڑا سا سیاسی رویے کے ساتھ آئیں تو سیاست آگے بڑھ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم، پہل کرنے میں کوئی غلطی یا کوئی آڑ نہیں دیکھتے، لیکن رویوں میں تبدیلی ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔